ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، آج 4 رمضان المبارک سحری کے یہ پرکیف مقدس اور رحمتوں بھرے لمحات ہماری زندگیوں کا حصہ۔ آج معمولات رمضان کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ ہمیں رمضان المبارک کیسے گزارنا چاہیے، رمضان المبارک کی قدر کیسے کرنی چاہیے، رمضان المبارک میں ہمارے معمولات کیا ہونے چاہیے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آگ سے آزادی کا عشرہ، اس کی رحمتیں بھی لوٹنی ہیں، مغفرتیں بھی حاصل کرنی ہیں اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی حاصل کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے یہ بابرکت لمحات تو ایسے ہیں کہ ان لمحات میں سحری اور افطاری کے وقت کھانا اور پھر جسم کو تقویت دینے کے لیے تاکہ عبادات پر ہم کمر ہمت باندھ سکیں، یہ بھی عبادت، اور طاقت حاصل کرنے کے لیے کہ رمضان کے روزے اچھے طریقے سے ادا ہو سکیں، پورے ہو سکیں، رکھے جا سکیں اور دیگر عبادات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ہم کر سکیں۔ ان رمضان المبارک کی ساعتوں میں نماز کے اوقات کے علاوہ نیند پوری کر لینا یہ بھی عبادت۔ تو یہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ عبادت ہی عبادت ہے اور ہر عمل عبادت ہے اگر خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے۔ آج اسی حوالے سے گفتگو ہوگی کہ صبح سحری سے لے کر رات کے اختتام تک جتنی ہم عبادات کر لیں، فرائض عبادات کریں، فرض نماز پڑھیں، دیگر فرائض پورے کریں، واجبات چاہے وہ نماز میں ہوں، نماز کے علاوہ ہوں، اسی طرح سنن، مستحبات، نوافل، سبھی یہ ہمارے معمولات کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب ڈاکٹر سید صدیق شاہ بخاری صاحب، اور ہمارے دلوں کو مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ثنا خان ہوں گے جناب حافظ اعظم رضا قادری صاحب۔ جی ڈاکٹر سید صدیق شاہ بخاری صاحب، رمضان المبارک کے معمولات کیسے ہونے چاہیے، رمضان المبارک کو کیسے گزارنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ ایک متبرک موضوع دیا اور اس پہ لب کشائی کرنے کا موقع دیا۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کی پوری ٹیم کو برکتیں عطا فرمائے اور اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ رمضان المبارک برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر امت مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بخشنا نہ ہوتا جی تو کبھی بھی ان کو رمضان اور سورۃ اخلاص نہ دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ ایک بخشش کا بہانہ ہے، بے شک رمضان المبارک ایک بخشش کا بہانہ ہے۔ اس میں روزے رکھ کے، اس میں قیام کر کے، تراویح پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، بے شک صدقات و خیرات کرنا ہے، جو صدقہ فطر ہے، یعنی کہ روزوں کی جو فطرانہ ہم نکالتے ہیں، یعنی کہ جو بھی معمولات ہیں وہ سبب ہے کہ اس کو بندے کو بخش دیا جائے، یہ بہانہ بن جاتا ہے، یہ بہانہ بن یعنی رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید۔ بے شک۔ آقا علیہ السلام کے کیا معمولات تھے؟ سب سے پہلے
جب رجب آتا تو سرکار اس وقت سے تیاری شروع فرماتے، سبحان اللہ، اور جب شعبان آتا تو سرکار کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، بے شک بے شک، اور فرماتے شعبان الشہری، سبحان اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے۔ بے شک، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی، حضور آپ اس مہینے کا اہتمام اتنا زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ مجھے اس مہینے سے مجھے محبت ہے، شعبان سے، شعبان سے، اور اس میں روزے اس لیے زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ رمضان سے پہلے اور یہ رمضان کا پریکٹیکل ہے، یعنی رمضان کا استقبال اور تیاری پہلے سے پہلے شروع سے فرما ہوتی دیتے۔ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے آخری شعبان کو جی، جب روزے شروع ہونے والے تھے تو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا مہینہ تم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے، سبحان اللہ، جو بندہ اس میں روزے رکھے گا، جن کو روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور فرمایا اس کے جو رات کو قیام کرے گا، یعنی جو جس کو ہم تراویح کہہ لیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آقا علیہ السلام نے پہلے ہی سے یعنی کہ اس کی تیاری خود فرمائی، سبحان اللہ، اور صحابہ کی تیاری بھی کروائی، سبحان اللہ، تیاری بھی کروائی، تاکہ یہ رمضان آ رہا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، اس سے کوئی بندہ خالی نہ رہ جائے، صحیح، یعنی ایسا نہ ہو کہ ادھر سے رحمتیں اللہ تعالیٰ کی آ رہی اور بندہ ادھر غافل بیٹھا ہو۔ یعنی مہمان کی قدردانی ہونی بالکل، چاہیے۔ اور جس طرح مہمان کی خدمت کی جاتی ہے، مہمان کی قدر کی جاتی ہے، اسی لیے یہ اللہ کا مہمان ہے، سبحان اللہ، اور کس کی طرف آیا؟ یہ امت مصطفیٰ کی طرف آیا۔ سبحان اللہ، اب امت مصطفیٰ کو کیسے گزارنا چاہیے، کیسے اس کا ادب کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کہ اس کا ادب کرنا چاہیے، بے شک، اس میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لڑائی دنگا فساد سے بچنا چاہیے۔ جی میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک یہودی تھا، جی، تو اس کا بیٹا تھا ساتھ، ٹھیک، تو وہ بیٹا نا کچھ کھا رہا تھا رمضان المبارک کے دنوں میں، تو یہودی نے نا اپنے بچے کو تھپڑ مارا، کہا تجھے نہیں پتا کہ یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، مسلمان اس میں روزے رکھتے ہیں، دن کو کھانا نہیں کھاتے، تو تم ان کے سامنے کھا رہے۔ یعنی یہودی بھی رمضان کا احترام کر رہا ہے۔ احترام کر۔ اب کیا ہوا، اس نے کہا ابا تو بھی تو کھاتا ہے نا، تو کیوں؟ اس نے کہا میں کھاتا تو ہوں لیکن مسلمانوں کے سامنے تو نہیں کھاتا، اندر چھپ کے کھاتا چھپ کے کھاتا ہوں۔ بس اس کی یہ نیکی قبول ہو گئی، اس نے یعنی کہ حسن نیت اس کی یہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام عطا کر دیا، سبحان اللہ، وہ بندہ مومن ہو گیا۔ بے شک، یعنی اسلام رمضان المبارک کا ادب کرنا یہ پہلا ضرور کام ہے، بے شک، ادب اس کا، اس میں بندہ پورا اہتمام کرے، روزے کا اہتمام کرے، سحری کا اہتمام کرے، پھر سارا دن فرض نمازوں کا اہتمام کرے۔ سبحان اللہ، اور یاد رکھیے گا آقا علیہ السلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں جو عام نیکی ہے نا نفل، اس کا ثواب فرض جتنا ہو جائے گا، سبحان اللہ، اور فرمایا فرضوں کا ثواب کتنا ہوگا؟ 70 گنا اللہ تعالیٰ اور زیادہ بڑھا دے گا، سبحان اللہ، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ 700 گنا تک کر دے گا، سبحان اللہ، اللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو عطا کرنے والا ہے۔ اور فرمایا جو اس مہینے میں سبحان اللہ بولے جی، اس کو 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ، سبحان یعنی پل پل میں برکتیں، رحمتیں، نیکیوں کے مواقع، یہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے اس سے کیسے مستفیض ہونا، بے شک، بے شک، اور پورے رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، اور اس میں صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، سحری بھی کریں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا سحری لازمی کیا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی ہو یا کھجور ہی کھا لیے کرو، سحری سے انسان کو تقویت ملتی ہے۔ اور فرمایا یہ یہودیوں میں اور نصرانیوں میں یہ فرق ہے، ٹھیک، کیونکہ وہ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے۔ سبحان اللہ، تو یہ آقا علیہ السلام نے کیا خوبصورت، اور دیکھا اگر اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر صبح بندہ کھانا صبح ویسے بھی پورے 11 ماہ بھی کھا لیا کرے، جی جی، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ بہت سارے کام انسانوں کے نا ہمارے کام سمٹ جائیں گے، یعنی کہ ہم بہت سارے کام صبح کر لیں گے، برکتیں حاصل، برکتیں ہوتی ہیں۔ بے شک، ورنہ آپ دیکھیں جو لوگ 11-12 بجے ناشتہ کرتے ہیں تو ان کے کام رات 12 بجے تک نہیں ختم ہوتے، ایسے ہی پھر کھانا پتہ نہیں کس وقت دوپہر کا یعنی کہ ان کے طبیعتیں بھی پھر اسی وجہ لنچ سے کس وقت ہوگا، ڈنر کس وقت ہوگا، بالکل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا خوبصورت ماحول دیا ہے جی، کہ پہلے سحری کرنی ہے، اور سحری کا بھی ایک وقت ہے، جی جی، فجر سے پہلے سحری کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور فجر کے درمیان سحری نہیں کر سکتے، بے شک، اذان کے دوران آپ سحری نہیں کر صبح سکتے، صادق، صبح صادق سے پہلے آپ نے سحری کرنی ہے، کھانا کھائے۔ اور فرمایا جو سحری کا کھانا اس کا حساب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے،
کیونکہ یہ آپ روزے کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا، اور افطاری کا بھی حساب نہیں ہوگا، سبحان اللہ، یعنی کہ کھانا کھائیں گے اور مزے بھی لیں۔ اور دیکھیں ساری زندگی 11 ماہ آپ کھانا کھاتے ہیں، وہ لطف نہیں آتا جو بندے کو افطار کے وقت آتا ہے۔ بالکل ایسے آپ روزے دار کی طرف دیکھیں، اسے پوچھیں بھی کب خوشی ہوتی ہے، تو حدیث پاک میں ہے کہ مومن کے لیے تو 2 خوشیاں ہیں، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری جب جنت میں پہنچ جائے گا اللہ کا دیدار کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رمضان المبارک کے معمولات میں سب سے پہلے کہ سحری کریں، اس کے بعد نماز باجماعت ادا کریں اور پھر روزہ رکھیں، یعنی کہ روزے میں، اور قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ جی، آج کل یہ ہوتا ہے کہ میں نے 10 قرآن پاک مکمل کر لیے، میں کہتا ہوں بھلے ایک ہی ختم کر لے، لیکن اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ بے شک وہ زیادہ بہتر ہے۔ آج مسلمانوں کا المیہ یہی ہے، آج مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں دنگا فساد ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں لڑوا کون رہا ہے۔ صحیح، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، بے شک، ہمیں مسائل نہیں آتے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن پاک رمضان کا تحفہ ہے، بے شک، 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، بے شک، آسمان و دنیا پہ پہلے یہ اتارا، تو اس سے پھر آہستہ آہستہ سرکار کے قلب اطہر پہ آتا رہا۔ لیکن یہ جشن قرآن تو ہم مناتے ہیں، جی، لیکن اگر اس میں تدبر ہی نہ کریں، تفکر ہی نہ کریں، تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ اس کا افلا یتدبرون القرآن، آپ کو ثواب پڑھنے کا لازمی ملے گا، لیکن اس کو سمجھنے کا کیا ہے؟ آپ کی زندگی بھی بن جائے گی، آپ کی قبر حشر بھی بن جائے گی، سبحان اللہ، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو اس لیے میں تو دوستوں کو یہی چاہوں گا، پیغام یہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں، سبحان اللہ، بے شک ایسا اس ہی کا بڑا فائدہ ہوگا۔ بالکل ایسا ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کا ہمارے لیے احکامات کیا ہیں، پیغام کیا ہے۔ اللہ میرے ذہن میں ایک مثال آئی ہے، مثال بڑی پیاری ہے کہ آپ موبائل لیتے ہیں نا، تو آپ جب ڈبہ کھولتے ہیں تو اس میں سے آپ کا موبائل بھی نکلتا ہے اور ساتھ اس میں نا ایک بک نکلتی ہے، انسٹرکشنز اس پر ہاں وہ بک ہوتی ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہی اگر کوئی موبائل کو میں مسئلہ، موبائل کو چلانا کیسے، موبائل کو مسئلہ بن جائے، اس کے کوڈ ورڈز کیسے چینج کرنے اور اس کو رن کیسے کرنا اور اس کے پورا اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، وہ کیا آپ اس بک میں سے لے سکتے ہیں۔ صحیح، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک انسانوں کے لیے نازل کیا، جی، آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ اتارا، لیکن انسانوں کے لیے اتارا، امت مصطفیٰ کے لیے اتارا، تو لہٰذا انسان کی جو مکمل تھیوری ہے نا وہ قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ آپ قرآن مجید کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ سبحان اللہ، اسی لیے تو سرکار دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یعنی پہلے دنیا کی بھلائی کا دعا مانگی جا رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ دنیا نہیں مانگنی چاہیے، بھائی دنیا بری نہیں ہے، اگر دنیا بری ہوتی تو سرکار اس کے لیے دعا نہ کرتے۔ سبحان اللہ، دنیا کی محبت بری ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی محبت بری ہے، دنیا بری نہیں۔ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پہ اس میں تو آپ نے محنت کرنی ہے، اسی کا تو اجر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن آپ کو دینا ہے۔ تو لہٰذا اس قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے، اس سے انشاءاللہ، اور دوسروں کو تبلیغ بھی کرنی چاہیے اور لوگوں کو سنانا۔ میں ایک مشورہ یہی ہے کہ جہاں ایک پڑھا لکھا بندہ ہو نا، آپ نے دیکھا ہماری اکثریت وہ ہوتی ہے وہ سادہ ہوتی ہے، بزرگوں کی ہوتی ہے یا بچوں کی ہوتی ہے، والدین اگر پڑھے لکھے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائیں اور اپنے بچوں کو بٹھائیں، یہ بھی ایک رمضان المبارک کی برکت ہے، اور تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ پڑھ کے سنائیں اور پھر اس کی تصویر دیں، پھر دیکھیں آپ کی نسلیں کیسے بدلتی ہیں۔ یہ رمضان کے معمولات ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے۔ جی ناظرین، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ کہ نماز بھی ادا کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی آپ پڑھ رہے ہیں اور تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ 10 قرآن پاک ختم کرتے ہیں تو اس سے زیادہ بہتر یہ کہ آپ ایک مرتبہ قرآن کریم کی تکمیل کریں لیکن ساتھ سمجھ کر پڑھیں، تو پھر دیکھیے زندگی میں بھی کیسا انقلاب آ جاتا ہے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب حافظ اعظم رضا قادری صاحب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کلہ عقیدت پیش کریں گے۔ جی، ایک کلام پیش کر رہا ہوں، کلام ہے شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام۔ فرماتے ہیں مولانا حسن صاحب کہ سیر گلشن کون دیکھے، دشت
طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، اور بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، اور بخشوانا مجھے سے عاصی کا روا ہوگا کسے، بخشوانا مجھے سے عاصی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، اور ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، کیا غرض
کو مدینہ چھوڑ کر مکتے میں فرماتے ہیں مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمن کہ مر کے جیتے گئے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے گئے جو جاتے ہیں ان کے در پر حسن، مر کے جیتے گئے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب۔ ناظرین، 4 رمضان المبارک سحری کے یہ مقدس لمحات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائیں، لو لگا لیں، اور پھر اپنے رمضان المبارک کے معمولات کو بہتر کر لیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ماہ محترم ہمارے لیے ٹریننگ سیشن ہے، اور اس میں ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ جو ہمارے اندر نقائص ہیں، خامیاں ہیں، یا عبادات کے حوالے سے، معاملات، حتیٰ کہ اخلاقیات کے حوالے سے اگر کچھ کجیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، ان کو ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک خوبصورت اور انمول موقع ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس مقدس ماہ محترم میں جو ہمیں عطا کیا گیا، اپنے آپ کو ہر حوالے سے بہتر بنا سکتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات سے اپنے آپ کو بہرہ ور کر سکتے ہیں، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کاملہ سے، اسوہ حسنہ سے اپنے آپ کو روشن اور منور کر سکتے ہیں۔ آج معمولات رمضان ہی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب ڈاکٹر سید صدیق شاہ بخاری صاحب موجود ہیں۔ بخاری صاحب، صدقات اور خیرات کی اہمیت خصوصاً اس ماہ محترم میں کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، آپ نے مشہور حدیث سنی ہے، آپ نے بھی پڑھی بھی ہے اور سنی بھی ہے۔ جی۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے پہلا سٹیپ پہ جب قدم رکھا تو فرمایا آمین، سبحان اللہ۔ دوسرے سٹیپ پہ قدم رکھا کہا آمین، تیسرے سٹیپ پہ قدم رکھا کہا آمین۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں دعا کرنے والا تو کوئی نظر نہیں آ رہا، اور آپ آمین کس بات پہ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس نے 3 دعائیں مانگی ہیں، میں نے تینوں پہ آمین کہہ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بھی پتہ چلے نا کہ وہ کون سی 3 دعائیں؟ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ جبریل کہہ رہا ہے کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی کہ ذلیل ہو جائے، جی، جس بندے کے والدین بڑھاپے میں ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ چلا جائے، فرمایا کہ وہ بندہ ذلیل ہو جائے، صحیح، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ جی، فرمایا میں نے کہہ دیا آمین۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دوسرا، اس نے یہ کہا کہ رمضان المبارک آئے جی، اور مومن اس میں محنت کر کے اللہ کر کے رمضان المبارک میں اپنی بخشش نہ کروا لے، اس کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اور تیسری دعا انہوں نے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام اس میں گرامی آئے اور آپ پہ درود نہ پڑے، اس بندے کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے۔
تو اس سے اس حدیث سے پاک سے یہ اخذ ہو رہا ہے جی کہ جو بندہ رمضان المبارک کو پائے اور پھر اس پہ جنت نہ حاصل کر پائے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ بے شک تو یہ ایک بہت بڑی قسمت والا مہینہ ہے. تو سرکار تو پہلے دعا فرمایا کرتے تھے، رجب سے دعا شروع کر دیتے، سبحان اللہ، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، بے شک رمضان تک پہنچا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک میں صدقات و خیرات میں بھی بندے کو کمی نہیں کرنی چاہیے. بے شک. اور یہ ایک سمپل سی بات ہے لوگوں کو. شہر المواسات بھی ہے. ہاں جی بالکل، اس لیے کہا جاتا ہے ایسے کہ جو غریب ہوتے ہیں، غربا ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ احساس ہوتا ہے بندے کو، یار یہ کس طرح بھوکے رہتے ہیں. صحیح. اسی طرح ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ یار سارے دن بھوک سے بندے کی حالت کیا ہوتی ہے. بے شک. تو جو ہوتے رہتے بھوکے ہیں ان کے ساتھ بندے کی ایک نسبت ہوتی ہے کہ بندہ احساس پیدا احساس ہوتا ہے. تو لہٰذا ان ایام میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے چاہیے. سبحان اللہ، بے شک. اور یہ ہونا چاہیے، دیکھیں اگر نیکی کا ثواب 700 گنا تک جا رہا ہے جی، اور اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور رمضان المبارک کی برکت سے دے رہا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ صدقات و خیرات زیادہ سے زیادہ کرے. اسی لیے عام طور پہ لوگ زیادہ تر کوشش یہی کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ بھی ادا ہاں جی، مدارس کی خدمت کرتے ہیں، سبحان اللہ، دینی اداروں کی خدمت کرتے ہیں، غرباء کی خدمت کرتے مستحقین کی. ہیں، مستحقین کی خدمت. لیکن میرا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے جی. کہ آج کل اگر دیکھا جائے تو کرونا کی وجہ سے نا بہت سارے سفید پوش لوگ ایسے ہیں جن کو جو اپنی مجبوری بتا نہیں سکتے. ہاں، جو مزدور طبقہ ہے، ہاں مزدور طبقہ ہے، جو متاثر ہیں زیادہ تر کرونا سے متاثر لوگ ہیں، ان کو ڈھونڈنا چاہیے، بے شک ڈھونڈ کے ان کی مشکلات آسان کرنی چاہیے. اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر بندہ کسی کی مشکل حل کر دیتا ہے، کسی کی مشکل حل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مسجد نبوی میں 10 سال اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ اجر عطا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی آخرت کی حاجتیں اور مصیبتیں دور فرما دیتا ہے. اور دیکھیں آج کل کرونا کی وجہ سے بہت سارے ایسے ہیں جن کا راشن پورا نہیں ہو رہا، کوشش کریں ان کو راشن دیں. اور یہ بھی کوشش کریں کہ کئی ایسے آپ نے خاندان دیکھے ہوں گے ان کے پاس پیسے نہیں، کیونکہ ان کی سیلری ہی رکی ہوتی ہے کرونا کی وجہ سے. نقد پیسوں کی شکل. ہاں، تو نقد پیسوں کی بھی شکل میں دے سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ان کو سوٹ لے کے دیں صحیح ان کے لیے، اور دیکھیں ان بچوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، تاکہ ان کو بھی خوشی ہے. اور ایک اور بات میرے ذہن میں ابھی آئی کہ آپ پھل خریدتے ہیں نا، یہ اتنے کا ڈال دو، 500,000 کا آپ پھل لیتے ہیں. بعض بندوں کو دیکھا ہے وہ 2,000 کا لے کے جاتے ہیں. کس لیے لے کے جاتے ہیں؟ جی اپنی بچوں کی خوشی کے لیے لے کے جاتے ہیں. بھائی ان کا بھی تو خیال کر لے، اپنے محلے میں تو غریب ہے نا. اگر آپ 200 کا 300 کا ان کو بھی فروٹ دے دیں، بے شک ان کی بھی افطاری ہو جائے، وہ کتنی دعائیں نکلیں گی ان کی. دل سے دعائیں ملیں گی اور وہ دعائیں مزید برکات کا ذریعہ بنیں گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہمسایوں کا بھی خیال رکھیں، غرباء مساکین کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے مدارس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جی بالکل، سبھی کا خیال رکھنا. ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ انہی سی وجہ سے چلتے ہیں، ایسا ہی مخیر حضرات کی وجہ سے چلتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے اس میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنا. سبحان اللہ. اور رمضان المبارک کے ایک معمول میں جو سب سے بڑا معمول ہے وہ اعتکاف کا ہے. اعتکاف لازمی، پورا عشرہ جو پورا عشرہ ہے. آقا علیہ السلام نے تو پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا، اور ایک دفعہ آقا علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا آخری 2 اشروں کا. اور وہ کس لیے تھا؟ امت کی آسانی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایک رات ایسی دوں گا جو بندہ اس رات میں عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ اسے 1000 مہینوں کا اجر ثواب عطا کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آقا علیہ السلام نے پورا مہینہ جی اس میں اعتکاف فرمایا. پھر آقا علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. جی پھر آقا علیہ السلام نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا. پھر میں فرمایا میں نے آخری عشرے میں اس رات کو پا لیا. سبحان اللہ. اور آقا علیہ السلام اس رات کا بتانے کے لیے باہر آئے، دیکھا تو 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو سرکار اس کی وجہ سے واپس آ گئے اور فرما بھی دیا کہ تمہارے جھگڑے کی وجہ سے تمہارے جھگڑے، وہ رات واپس جو تمہیں بتانی تھی نا وہ واپس چلی گئی. یعنی کہ ملے گی لیکن اب تم نے ڈھونڈنا ہے. صحیح. کیسے ڈھونڈنا ہے؟ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈیں. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے، معمولات رمضان میں یہ بھی ہے کہ ہم آخری عشرے کا تو بہت اچھے انداز سے اہتمام کریں، اور جو طاق راتیں ان میں لازمی ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کریں. حاضری. تو کیا زکوٰۃ یا صدقہ فطرانہ یا دیگر صدقات نافلہ دینے کے لیے کیا آخری دنوں کا انتظار کریں، یا یہ جو شروع کے دن ہیں انہی سے ہم دینا شروع؟ دینا تو اللہ تعالیٰ نے اجر ہے، بے شک. یہ سارے دن اللہ تعالیٰ کے، تو پہلے دن سے شروع کر لیں.
اس کا فائدہ یہ ہوگا جس نے روزہ رکھنا وہ روزہ رکھ لے گا، جس نے کپڑے خریدنے وہ کپڑے خرید لے گا، جس نے راشن خریدنا ہے وہ راشن خرید لے گا، آپ بھی دعاؤں میں شامل ہو جائیں گے تاکہ وہ اچھے طریقے سے رمضان کی تیاری بھی کر سکیں۔ اکثر دیکھا جائے اب ہمارے ماحول میں دیکھا جاتا ہے کہ آخری دنوں میں نا بڑی تیزی آتی ہے، جی اس کو بھی دے دیں اس کو بھی دے دیں، اب تو دیتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو پچھلے 20 دنوں اس میں بھی تو فائدہ اٹھانا چاہیے، بے شک اٹھانا چاہیے۔ تو لہٰذا ہمیں یکم رمضان المبارک سے ہی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی والا جذبہ رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے آخری عشرے کا ذکر کیا تو شب قدر ہے، اس میں 27ویں شب ہے، تو پھر اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کی رہنمائی کر دیجئے کہ ان دنوں کو بھی ان کی بھی قدر و قیمت کو پہچاننا ہے، پھر ان دنوں میں بھی یہ تمام معمولات جاری رکھنے، یہ نہیں کہ سستی آ جائے۔ جیسے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ شروع کے دنوں میں تراویح میں لوگ بہت ذوق و شوق سے شامل ہوتے ہیں، تھوڑے سے دن گزر جاتے ہیں تو وہ ذوق و شوق جو تراویح کے حوالے سے یا بعض دیگر عبادات کے حوالے سے بھی اس میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، تو پھر آخری عشرے کے حوالے سے دیکھیے یہ تو بدقسمتی ہے نا بندے کی کہ وہ شروع میں تو تازہ رمضان کو ویلکم کہے، بعد میں وہ سست پڑ جائے، بعد میں نے دیکھا کہ روزے چھوڑنا شروع کر دیتے، حالانکہ دوسرا عشرہ مغفرت اور پھر تیسرا ایک جگہ میں گیا تو وہاں 6 روزہ تراویح کے بورڈ لگے ہوئے تھے، 5 روزہ کے، وہاں کمپٹیشن تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا کرتے؟ کہتا یہ 5 دنوں میں یہ قرآن پاک مکمل کر لیتے تراویح میں، بعد میں یہ پھر موجیں کرتے۔ میں نے کہا یار عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آخری عشرے میں جو شب قدر ہے اس کی تلاش لازمی کرنی چاہیے، جس کو ایک بار مل گئی اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو وہ ایک واقعہ یاد ہوگا کہ ایک سرکار علیہ السلام نے نا ایک پچھلی امت کے ایک ولی کا تذکرہ کیا، ان کا نام حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام یعنی کہ کہا جاتا ہے، بعض نے نبی بھی کہا لیکن وہ زیادہ تر جو روایات میں ہے کہ وہ ولی تھے۔ ٹھیک ہے۔ وہ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو وہ عبادت کرتے تھے کھڑے ہو کے، دن کو ساتھ روزہ بھی رکھتے اور ساتھ جہاد بھی کرتے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا کہ ان کو شہید کروا دیا گیا، تو ان کو اتنا اجر ملا، یعنی کہ دن کو 1000 سال اس کی عمر، یعنی کہ اتنی اس کی عمر ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے جو امتی ہیں نا، یعنی ساری عبادات میں سے انہیں وافر حصہ ملا۔ وہ آقا علیہ السلام کے نا جو غلام تھے وہ پریشان ہو گئے، یعنی کہ یا رسول اللہ ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں، ہم تو پھر اتنا ان کے برابر کام نہیں کر سکتے، نیکیاں نہیں کما سکتے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھ دی ہے، آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے، اگر آپ اس کی عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر خیر من الف شہر۔ سبحان اللہ الف شہر۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا اس میں فرشتے اترتے ہیں اور اس رات جبریل امین بھی آتے بے ہیں، شک بے شک اور یہ لوگوں سے سلام بھی لیتے ہیں، بے شک۔ اور یہ سلسلہ صبح فجر تک جاری رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات کے لازمی ٹوک کرنی چاہیے، اس میں محنت کرنی چاہیے، اس میں عبادت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر لیں۔ سبحان اللہ۔ معمولات رمضان میں بہترین یہ چیز ہے، ایک ہی جملے میں اگر کہا جائے کہ رمضان المبارک میں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ اگر مالک راضی ہے تو ہماری بخشش وہ عبادات کے ذریعے بھی ہے، معاملات، اخلاقیات، صدقہ، اخلاقیات خیرات، سبھی چیزوں سے۔ سبھی۔ اور جیسے آپ نے شمعون ان کا ذکر کیا ہاں جی، کہ روزے بھی جہاد بھی، تو آج بھی حالات وہی ہیں، کتنے لوگ جو ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنی جانیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور رمضان کے روزے بھی رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ دیکھیں ناموس رسالت صلی اللہ تعالی وسلم پہ پہرا دینا، جی یہ تو صحابہ کی سنت ہے، سبحان اللہ بے شک۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ بھی تو اپنے محبوب کی عزت چاہتا ہے، جی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے جو حضور کی عزت پہ حرف اٹھائے، انگلی اٹھائے، خواہ وہ مسلم ہو خواہ وہ غیر مسلم، بے شک یہ بات یاد رکھیے گا۔ بے شک تو جو حضور کی عزت پہ پیرا نہیں دیتا وہ بندہ بدبخت ہے، بے شک۔ اور جو ناموس رسالت پہ پیرا دے ان کو زد و کوب کیا جائے، ان پر شیلنگ کی جائے، ان پہ تیزاب پھینکا جائے، ان کو تکلیف پہنچائی جائے، تو یہ کتنا دردناک پہلو ہے۔ تو اس لحاظ سے ناموس رسالت پہ پیرا دینا ہر بندے کا کام نہیں ہے، یہ تو مقدر والوں کا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو رمضان المبارک وہ 17 رمضان کا آپ کو یاد ہی ہے، غزوہ بدر تھا، بے شک۔ صحابہ کہتے ہیں ہم آدھی کھجور ہم نے کھائی تھی پھر بھی جنگ کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ وہی ہے، دیکھا جائے تو انہی لوگوں کے، انہی کے آباء و اجداد پہ، یعنی کہ یہود و نصاراں کے کہنے پہ ہم ان ناموس رسالت کے جو پہرے دار ہیں ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ رمضان کے روزے سے
روحانی اور جسمانی برکات حاصل ہوتی ہیں، بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے. اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کے حدیث پاک میں کہ کیونکہ آپ اس شعبے سے بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں. صوموا تصحوا، حدیث پاک میں ہمیں روزہ رکھو اور صحت یاب ہو جاؤ. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بے شک. آپ نے بہت سارے دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی میرے معدے میں السر ہے، ٹھیک ہے، معدے میں سویلنگ ہے، جی کہتے اسٹمک سویل ہے اور ابرا ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، ہیں ایسیڈیٹی ہو گئی اور اس سے 80 سے زائد بیماریاں سے اسی سے نکلتی ہیں. تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ فاقہ کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی روزہ رکھو. ایک ہی علاج ہے فاقہ کرو. ایک انگریز کو نا اس نے پورے 30 دن نا فاقہ کیا. ٹھیک ہے. اس سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ کہاں سے؟ کہتا جی میرے معدے میں السر تھا. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ میں نے 30 دن اس کا فاقہ کیا، اس کو تھوڑی سی بھوک دی. ٹھیک ہے. اس سے 30 دن میں افاقہ دینے سے اس کو السر ختم ہو گیا. سبحان اللہ. علیہ السلام نے تو ہمیں 30 روزے عطا کر دیے. اگر 11 ماہ میں تمہارا معدہ خراب ہی ہو جائے نا تو تم روزے رکھ لو، اس سے معدہ تمہارا ٹھیک ہو جائے گا. یعنی 30 دن فاقہ دیا تو 30 دنوں میں افاقہ ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کے کرم ہے، اور اس سے صحت ملتی ہے. جی کم کھانے میں صحت ہے. بے شک بے شک. اور یاد رکھیے گا یہ کہہ لے کہ وہ اٹل بات ہے، بھوک سے لوگ کم مرتے ہیں، فاقے سے لوگ کم مرتے ہیں، لوگ زیادہ کھا کے مرتے ہیں. دیکھیں بیماریاں کتنی بھی آ رہی، شوگر کیسے آ رہی ہے؟ زیادہ کھانے سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور بلڈ کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، زیادہ کھانے سے آ رہا ہے. اور جو بی پی کی بلڈ پریشر کے اپ ڈاؤن کے جو کیسز آ رہے ہیں وہ بھی زیادہ کھانے کی وجہ سے. تو روزہ رکھنے کی وجہ سے، روزے کی برکت سے یہ ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. کیونکہ اس کا ایک معنی جلانا بھی ہے، یہ بیماریوں کو بھی یہ بیماریوں کو جلا دیتا ہے، اور روحانی جسمانی تمام بیماریوں کو. اور جب بندے کے پیٹ خالی ہو، اگر آپ دیکھیں آپ رج کے کھانا کھائیں فل پیٹ کر کے، تو آپ نماز پڑھیں گے نا تو وہ لطف نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ کا پیٹ، ہاں جی، اگر آپ کا پیٹ خالی ہے تو نماز پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہے. سبحان اللہ. تو اسی لیے عبادت کا بھی یہی حق ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ پیٹ خالی ہو، مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہو، ذکر و درود پاک پڑھے، صلاۃ و سلام پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، نماز پڑھے، اس کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے. اور اللہ پہ توکل بھی پیدا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پہ توکل اس طرح ہوتا ہے کہ پتہ ہے اس نے دینا ہی دینا ہے نا، بھوک کے بعد دینا ہی ہے نا. تو ایک اللہ بندے کو توکل ہوتا ہے کہ یار جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو مجھے بھی تو کھانا کھلائے گا. سبحان اللہ. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ رازق ہے، لیکن اس نے ہمیں صحت یابی کے طریقے بھی بتائے ہیں. بے شک بتا. تو روزہ اس کی بہترین شکل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ناظرین، رمضان المبارک کے معمولات اور پھر روزے کے جسمانی اور روحانی ثمرات، اس پر بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر نے. یہ ساری باتیں پریکٹیکل ہیں، صرف کرنے کی باتیں نہیں ہیں. مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہے. اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے ہمارا یہ ماہ رمضان المبارک بھی نیکیوں، برکتوں اور رحمتوں سے بھرا گزرے گا، اور روحانی جسمانی ہر حوالے سے ہم صحت بھی پائیں گے، برکات بھی پا لیں گے. آخر میں چاہوں گا کہ سحری کے ان مقدس اور رحمت و بھرے لمحات میں جناب علامہ ڈاکٹر سید صدیق شاہ بخاری صاحب آپ دعا فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا اللہ عز و جل، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اس مجلس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک گفتگو ہوئی رمضان المبارک کے حوالہ سے، اس میں کمی کوتاہی ہو گئی، ہمیں معافی عطا فرما. میرے مالک ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرما. میرے مالک اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک رمضان المبارک کی برکت سے گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کلی عطا فرما. میرے مالک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورین عطا فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا. جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے کاروبار بہتر کر دے. میرے مالک جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے مناسب بندوبست فرما دے. میرے مالک ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے، شریروں کے شر سے، فتنہ بازوں کی فتنہ بازی سے محفوظ فرما. ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. میرے مالک ناموس رسالت پہ پہرا دینے والوں کی خیر فرما. میرے مالک ہم سب کو ناموس رسالت پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی تھی.
آج 4 رمضان المبارک سحری کی یہ ٹرانسمیشن اختتام پذیر ہوتی ہے. اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. آخر میں جناب حافظ اعظم رضا قادری صاحب گلہائے عقیدت پیش کریں گے. جی حافظ. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر روتا ہوا پھرا داغے جگر دکھاؤں، روتا ہوا پھرا داغے جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں آقا، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا، کر لوں نظارہ آ کر اور پھر سبز سبز گنبدیں کی دیکھ لوں بہاریں، پھر سبز سبز گنبدیں کی دیکھ لوں بہاریں، اب اذن دے دو آقا میرے آقا، اب اذن دے دو آقا پھر مجھ کو حاضری کا، اب اذن دے دو آقا پھر مجھ کو حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کے اور ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو
بنا لو آقا میرے آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا کر لو نظارہ آ کے اور الفت کی بھیک دے دو دیتا ہوا سیتا میں الفت کی بھیک دے دو دیتا ہوا سیتا میں صدیق کا عمر کا ہاں صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کے پھر آپ کی گلی کا ہر سانس سے آتی ہے صدا